الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ذاتی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلامت رکھے، آپ کی دین دنیا کی مشکلاتوں کو آسان کرے۔ آج ایک اہم انفارمیشن کہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کرتے وقت کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر آپ عموماً جو فرضی عبادات ہیں جیسے حج، نماز، یہ بہت ضروری ہیں کہ وضو کے درمیان کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ ان کو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوستان محترم، جب بھی مسجد کے اندر جائیے، وضو کیجئے، تو وضو کرتے وقت بہت ساری اہم چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو وضو ایک اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں۔ وضو کرتے وقت پیارے ساتھیوں کچھ اہم چیزیں ہیں، لازمی ان کو نوٹ کر لیجئے اور یاد رکھیے کہ وضو کتنی اہمیت رکھتا ہے عبادت کے اندر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی کہ اے ایمان والو کہ جب تم اٹھو نماز کے لیے، کہ اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لو، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لو، نہیں تو تیمم، یعنی کہ تین چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے ہمیں طہارت پاکی نصیب ہوتی ہے۔ نماز کے لیے وضو سب سے اہم چیز ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے اپنے منہ کو دھلائی کرنا، دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے نیچے تھوڑی تک، اور کونی سمیت بازو کو دھلائی کرنا۔ تیسرا اپنے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھلائی کرنا۔ یہ 4 اہم فرض ہیں۔ اور وضو اس کے ساتھ ساتھ پیارے ساتھیوں، وضو کے اندر 13 سنت مبارکہ ہیں۔ سنت پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ فرض آپ کرتے ہیں، لیکن جب آپ سنت کریں گے پوری، تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی سنت نیت کرنا۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا۔ بعض علماء اکرام بتاتے ہیں کہ جس وضو سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ وضو ہوتا ہی نہیں، لیکن مسنون عمل ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے وضو کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ہم پریکٹیکلی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اور کچھ اہم چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں مسجد کے اندر ٹوٹی کو کھولنا ہے تو پانی کا بہت خیال کرنا ہے، پانی زیادہ جو ہے اس کا اسراف نہ ہو، پانی بالکل تھوڑا آپ نے کھولنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے منہ کے اندر انگلی ماریں تو پاس جو بیٹھے ہیں ان کا خیال کریں کہ ان کو کراہت محسوس نہ ہو۔ ناک کے اندر یعنی کہ ریشہ وغیرہ ہے، اس کو نکالتے وقت جو پاس بیٹھے ہیں ان کو کراہت محسوس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب پانی اپنے چہرے کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ پاس بیٹھے شخص کے اوپر اس کی چھینٹیں نہ پڑیں تاکہ وہ محسوس نہ کرے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے۔ آگے اپنے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھلائی کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے، اور 3 مرتبہ یعنی کہ کلی کرنا، اور اس شہادت والی انگلی سے منہ کے دانتوں کو صاف کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ دونوں جانب یعنی کہ 3 دفعہ اس سائڈ پہ، 3 دفعہ اس سائڈ پہ، 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ اپنے ناک کے اندر پانی ڈال کے اس بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس سے اس کو صاف کر لینا، اور پھر اپنے چہرے کو دھلائی کرنا۔ چہرے کو دھلائی کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا کوئی بھی آپ کو ذکر و اذکار آتا ہو تو وہ کرتے رہیے۔ ایسا وضو کہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے اس کے اوپر عمل کریں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھوں کو دھلائی کرتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چہرے کو دھلائی کرتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور
اور جب سر کا مسح کرتے تو پھر بھی یہ پڑھتے، اور جب پاؤں کو دھلائی کرتے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب وضو سے فارغ ہو جاتے تو آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستان محترم، وہ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور وضو کرنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ مسواک کر لینا۔ مسواک آپ ضرور کیا کریں۔ مسواک کرنے سے پہلے نمبر پر آپ کے منہ سے بدبو دور ہوگی، دوسرے نمبر پر آپ کا منہ جو ہے صاف ہو جائے گا، منہ سے بدبو وغیرہ نہیں آئے گی، منہ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی آگے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک جو ہے 70 بیماریوں کا علاج ہے مسواک کے اندر۔ مسواک کو آپ ضرور کیا کریں، کم از کم صبح کے وقت اور شام کے وقت مسواک ضرور کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے مسواک کر کے سوتے، جب بھی اٹھتے بعد میں مسواک کرتے، جب بھی وضو فرماتے مسواک کرتے، یعنی کہ ہر نماز سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی زندگی کے اندر معمول بنا لیجئے کہ آپ بھی جب بھی وضو کریں یا نماز پڑھیں یا سو کے اٹھیں تو آپ مسواک ضرور کیا کریں۔ تو آئیے تھوڑا سا وضو یعنی پریکٹیکلی طور پہ ہم آپ کو وضو کر کے دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ہو سکے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں۔ وضو خانے کے اندر ہی آپ یہ کریں، اگر آپ غسل خانے کے اندر ہیں تو پھر آپ کو اونچی آواز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ وضو کریں جو پاک اور صاف ہو، جہاں بیٹھنا مناسب ہو، جہاں کوئی یعنی کہ چھینٹے چونٹے ناپاکی کی حالت یعنی کہ گندگی وغیرہ نہ ہو۔ تین مرتبہ اپنے چہرے کو صحیح کر کے دھلائی کرنا، اور پھر ایک دائیں بازو کو 3 مرتبہ صحیح کر کے دھلائی کرنا، یا پھر ہو سکے تو ایسے چلو بھر کے ایسے کر لیں، یعنی کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کوئی بال خشک نہیں رہا۔ یہ 2 فرض مکمل ہو گئے، پھر ایسے کر کے آپ نے سر مسح کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، جو داڑھی والے حضرات ہیں وہ ضرور کوشش کریں تو داڑھی کا خلال کریں، کوئی بال خشک نہ رہے۔ تو یہ دایاں ہاتھ جو ہے نا یہ اس طرح گردن پہ مارا کریں کہ یہاں رگ جو ہے بندہ پاگل نہیں ہوتا، بڑا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان کے اندر پانی بچانا ہے آپ نے لازمی۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں، جسم کے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھلائی کرنا کہ کوئی بال خشک نہ رہے، اور پھر آپ عبادت کے لیے تیار ہیں۔ ایسی عبادت کہ جو آپ پاک صاف ستھرے ہو کے کریں گے اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ، بڑی محبت کرتا ہے۔ تو پاک صاف رہیے، ہمیشہ کوشش کریں
کام کے اوپر ہیں، کاج کے اوپر ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وضو کی حالت میں رہا کریں، انشاءاللہ بڑی برکات آپ کو نصیب ہو۔